اچھا فرحان بھائی، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ لائبریری بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ محمد حنبل جو ہے جب یہ پڑھ لیں بڑے ہو جائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ وقت کے شیخ الحدیث بھی بنے، مفسر بھی بنے، اور پھر ایک دوسری آپ کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ لائبریری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آ کر علماء طلباء اکرام یہاں آ کر زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، جن کی رینج میں کتابیں خریدنا نہیں ہے، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، مستند کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، حوالے دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فرحان بھائی آپ ان کے لیے کس طریقے سے اس کا اہتمام کریں گے اگر وہ کوئی آ کر پڑھنا چاہے؟ اور پھر تیسرا میرا آپ سے سوال یہ تھا فرحان بھائی کہ آپ نے یہاں ایک ذکر کیا مفتی صاحب کا، مفتی خرم اقبال رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، تو ماشاءاللہ ان کا بھی ایک مدرسہ ہے، ان کے بھی ماشاءاللہ ہزاروں طلباء اکرام شاگرد بھی ہیں. تو کیا آپ نے کسی مدرسے والوں کو بھی یہ آفر کی ہے کہ آپ اپنے طلباء کو بھی یہاں اس لائبریری میں بھیجیں؟ اور کیا آپ ہر عام بندے کے لیے، عام اور خاص بندے کے لیے بھی کیا یہ لائبریری اوپن رکھیں گے، یا پھر صرف فقط یہ طلباء اکرام کے لیے؟ اور اگر رکھیں گے بھی تو ان کے لیے ایک وقت کیا مقرر ہوگا؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. اللہ رب العزت آپ کے مزید علم و عمل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی، اصل میں آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو وقت کا سب سے بڑا مفسر محدث بنائیں، اور ان کو کسی بھی کتاب کی ضرورت ہمارے بعد نہ ہو. تو بالکل صحیح بات ہے. میری خواہش یہی ہے، جہاں تک میں نے اپنے بچے کے بارے میں سوچا ہے تو 1400 صدیوں میں کسی بھی نے بھی نہیں سوچا ہوگا، الحمدللہ. تو میری سوچ تو یہ ہے کہ میرا بیٹا وقت کا محدث بھی ہو، ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہو، مجتہد بھی ہو، مناظر بھی ہو، مدرس بھی ہو، مصنف بھی ہو. یعنی کہ مصنف بھی ہو اور مدرس بھی ہو، پڑھائے بھی اور کتابیں بھی تصنیف کرے، اور مفتی بھی ہو، فتوے بھی دے. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر وہ جو لوگوں کو حدیث شریف کا درس دیں، اور حدیث کے وہ انوار، وہ تجلیات جو علماء کسی وجہ سے امت تک نہیں پہنچا سکے وہ پہنچائیں. دیکھیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد تو رکھا ہی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری برکت سے، ہماری اس خواہش کی برکت سے اللہ ان کو مجدد بنا دے. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا وقت کا مجدد نہیں، مجدد اعظم ہو، مفسر اعظم ہو، محدث اعظم بھی ہو. اور یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ 2000 کے قریب کتابیں ہیں، لیکن یہ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے یہ کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ صرف سمجھنے کے 2% کتابیں ہیں. میں فتاوی عزیزیہ کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا کہ میں نے 15,000 کتابوں کا مطالعہ کیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں لکھا. میں نے یہ عبارت ان کی پڑھی تو میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا 50,000 کتابوں کا مطالعہ کرے. الحمدللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹا جب لائبریری میں قدم رکھے تو ان کو کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہ پڑے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کتابوں کو سے جو میں مسئلے نکالتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو علم 40 سال میں لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے میرے اس کی وجہ سے وہ 10 سال میں ہو جائے. مطلب مخالفین کی کتابوں سے عقائد اہل سنت نکالنا، ان کی گستاخیاں نکالنا، اس کے لیے پوری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ پوری کتاب پڑھنے کا مسئلہ ان کا ایک الگ ہے کہ وہ کب پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو اہم چیزیں جو ہے نا، وہ کتاب کھولیں گے تو اس میں نشانیاں لگی ہوں گی، وہ فوراً پڑھ لیں گے. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ پھر یہ لائبریری کے اندر جو ہے علماء سے آپ نے بولا، یا شاگردوں سے، یا طلباء سے، یا عام لوگوں سے بولا پڑھنے کے لیے. تو اس لائبریری کے اندر یہ رات میں 8 بجے سے لے کے 10-11 تک، 10 بجے تک، چاہے علماء ہوں چاہے عام عوام ہوں، جو بھی پڑھنا چاہیں یہاں پر آ سکتے ہیں. یہ لائبریری ان کے لیے حاضر ہے. کتاب لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں آ کر بیٹھیں، پڑھیں، کاغذ، قلم، پانی، جو چیز چاہیے ہوگا وہ ان کو دستیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لائبریری ان کے لیے بالکل ہے. اور باقی یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے اندر اور مزید استحکام عطا فرمائے اور اس کی توفیق دے. تو یہ جو لائبریری اس وقت ہے یہ انشاءاللہ یہ یہیں نہیں رکے گی، یہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہزاروں کتابوں پر مشتمل انشاءاللہ ہوگی، جو میری سوچ ہے. باقی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے کرم سے ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. حاضرین، جیسا کہ آپ نے فرحان بھائی کی زبانی ماشاءاللہ سنا، جو میں نے یہاں اندازہ لگایا ہے ماشاءاللہ، یہاں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ساری معتبر ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک فرحان بھائی نے فرمایا کہ یہ لائبریری یہاں تک نہیں رکے گی، یہ بات حقیقت ہے.
जज्बा मैंने देखा है कि माशाअल्लाह हर वो किताब नई नई लेकर आएंगे जो शायद के नाम भी नहीं सुना होगा। और फिर ये फरहान भाई का एक अपना जज्बा है, माशाअल्लाह इनकी ख्वाहिश आपने सुन ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि बारी ताला मज़ीद इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। और बड़ी बात यह है कि माशाअल्लाह ये कारोबार भी करते हैं, किताबों का मुताला भी करते हैं, अगर कोई मुखालिफिन टकरा जाए तो फिर भरपूर जवाब भी देते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर मज़ीद अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जिस तरह इन्होंने दिल खोला है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, और फिर जिस तरह इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि यहाँ पर तुलबाए किराम आए, आम भी ख़ास सब आ सकते हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। ये किताबें जितनी आपने यहाँ देखी हैं, ये किताबें एक मौजूद हैं, अभी इसके अलावा घर पर भी मौजूद हैं, जहाँ हज़रत होते हैं काम काज करते हैं वहाँ भी इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये माशाल्लाह कोई आम बात नहीं है, ये वही बंदा इस तरीके से कर सकता है जिसका शौक़ हो और वाकई दिल चाहता हो कि मैं फारिग ना बैठूं, ये वही बंदा कर सकता है। यही ख्वाहिश इनकी देखकर दिल में यही बात पैदा हुई, यही आरजू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरजू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।